عزادارو کم سن مجاہد ہے، اور جب کوئی نہیں رہا تھا تو امام حسین نے فرمایا، کہا حل من ناصر ینصرنا وحل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. فرمانے لگے کوئی ہے جو ہماری مدد کرنے والا ہو، کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا ہو. یہ استغاثے کی آواز خیموں میں گئی، بیویوں کا گریہ بلند ہوا. امام حسین نے اپنی جگہ چھوڑی، چلتا ہوں خیمے میں اور اپنی بہنوں کو تسلی دیتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو تسلی دیتا ہوں. اور تو کوئی نہ تھا، وہ ننھا مجاہد ہاتھ بڑھا کے کہہ رہا تھا، بابا میں جو حاضر ہوں. لے لیا ہاتھوں پر، عزاداروں لے کے باہر آئے، فوجی اشقیاء کے سامنے آ گئے، ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور جیسے تو قرآن کو اٹھاتا ہے. مولا حسین ننھے مجاہد کو لیے ہوئے فرمانے لگے، یا قومو قد قتلتم شیعتی واصحابی وقد باقی هذا الطفل الصغیر. اے فوجی اشقیاء، تم نے میری اہل بیت کو بھی مارا، میرے اصحاب کو بھی مارا، میرے پاس بچ گیا ہے یہ طفل صغیر. لایا اس لیے ہوں، تمہارے نزدیک اس بچے کا تو کوئی جرم نہیں ہے، اس بچے کا کیا جرم ہے، تھوڑا سا پانی دے دو. اس وقت کچھ سپاہی رونے لگے. پسر سعد کہتا ہے، حرملہ اقتا کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کر. عزاداروں میں تجھے کیسے بتاؤں کیا ہوا. فَالذُّبِحَ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، ایک 3 شعبہ تیر چھوڑا گیا جو گلے کو چھیدتا ہوا دوسری طرف سے باہر آیا. روایتیں کہتی ہیں تیر امام حسین کے بازو میں بھی لگا کے اصغر ہاتھوں پہ تڑپنے لگا. یہ عجیب لمحہ تھا. اور جب مظلوم کربلا کبھی خیموں کی طرف بڑھتے تھے، کبھی واپس پلٹتے تھے. اے عزادارو، ایران کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ انصاریان، وہ کہتے ہیں جب 28 صفر تھا نا، مدینہ تھا، امام حسن کا جنازہ تھا، قبر میں رکھا گیا، امام حسین اندر گئے، کافی دیر مظلوم کربلا باہر نہیں آئے. باقی بھائی کھڑے تھے، کہا دیکھتے ہیں باہر کیوں نہیں آ رہے. کیا دیکھا، منظر عجیب تھا. امام حسن کے رخسار پہ مظلوم کربلا کا رخسار تھا، زاروں قطار رو رہے تھے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، ہمارے گھروں سے بھی جنازہ اٹھے نا، اور جنازہ ہو جوان کا، کوئی ایسا فرد ہو جو نہایت اہمیت رکھتا ہو، اس کے بھائی، اس کے بیٹے، اس کا باپ روتے روتے بے حال ہو جائے، علاقے کے لوگ رشتہ دار شانوں سے پکڑتے ہیں، اسے دلاسا دیتے ہیں، سہارا دیتے ہیں. باقی بھائی اترے، امام حسین کو باہر لے کے آئے. او مومنین اتنا سنو، مدینہ ہے، 28 صفر ہے، جنازہ امام حسن کا ہے. امام حسین رو رہے تھے، سہارا دینے والے بھائی تھے. مدینہ نہیں، کربلا. جنازہ علی اصغر کا ہے، کوئی دلاسا دینے والا. ہاں، ایک جملہ کہہ کے اپنے آپ کو دلاسا دیا. کون سا جملہ؟ یہ کہا، میرا اللہ یہ مصیبت بھی آسان ہو گئی، تو جو دیکھ رہا ہے، تیرے سامنے اتنا بڑا ظلم ہوا. عزادارو، میں کیا عرض کروں، یہ وہ کربلا کا ننھا مجاہد ہے، وہ شہید ہے. جب واقع کربلا کے بعد شام سے مدینے آئے نا امام سجاد، کوئی کوفی امام کی خدمت میں آتا، اتنا پوچھتے تھے، بتا کیا حرملہ ابھی تک زندہ ہے؟ اجرکم اللہ، کیا حرملہ ابھی تک زندہ ہے؟ تجھے کیا بتاؤں. صحابہ رحمت میں ہے روایت، امیر مختار جب قاتلان کربلا سے بدلے لے رہا تھا نا، ایک قاتل سے پوچھا، اتنا بتا، صبح سے لے کر شام تک کوئی ایسی گھڑی تیرے دل میں بھی امام حسین پہ ترس پیدا ہوا ہو، تیرے دل میں بھی رحم آیا ہو؟ یہ سوچ کے کہتا، ہاں، اس وقت
جب ننھے مجاہد کو ابا کے دامن میں لے کے کبھی خیموں کی طرف جاتے تھے، کبھی واپس پلٹتے، کبھی خیموں کی طرف جاتے تھے، یہ دکھ اور درد سن کے امیر مختار غش کھا گیا۔ سپاہیوں نے پانی چھڑکا، جب ہوش میں آیا پوچھا گیا تجھے کیا ہوا؟ کہا میں سمجھ گیا، جاتے ہوں گے اکبر کے لاشے کو چھپا دوں، پھر سوچتے ہوں گے کہیں ماں نہ مر جائے، کہیں بہن یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ اے عزادارو، ایک ننھی سی قبر بنائی، اپنے لخت جگر کو رکھا، لیکن جب سروں کی گنتی ہوئی تو ایک سر کم تھا۔ اے عزاداروں، میں تجھے کیسے بتاؤں، کچھ ملائی گھوڑوں پہ سوار ہوئے، نیزے کو زمین پہ مارتے تھے، پردے کے اندر ماں تڑپتی تھی، پھر ایک مرتبہ پھول باہر آیا، وہی جو کم سن ہے وہ پھر شہید ہوا، سر نو کے نیزے پہ چڑھ گیا۔ سوچ امام حسین کیوں لے کے آئے؟ علماء کہتے ہیں ان ظالموں نے کوفے میں یہ کہا کہیں لوگ مخالف نہ ہو جائیں، کہا کوئی باغی تھا جو مارا گیا، نہیں بتایا نبی کا بیٹا مارا گیا۔ ایک شخص ہے جو دیکھتا ہے حبیب کے سر کو، کہتا ہے مانتا ہوں بغاوت کی ہوگی۔ مسلم بن اوسجہ کے سر کو دیکھتا ہے، مانتا ہوں بغاوت کی ہوگی۔ جب رباب کے ششماہے کو دیکھا کہتا ہے جھوٹ بولتے ہو، کیا یہ بچہ بھی باغی ہے؟ نو کے نیزے پہ سوار ہو کے بتاتے رہے لوگوں نبی کا بیٹا مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔